اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر شعبہ میں کامیابی و کامیابی عطا فرمائے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہمارے سلیبس میں جس کا عنوان ہے پیغام، وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ نظم بانگ درا میں شمع اور شاعر کے نام سے ہے، اور شمع اور شاعر کے کچھ بند جو ہیں وہ یہاں اشعار کچھ ہمیں دیے گئے ہیں۔ اس کا عنوان جو ہے نا وہ رکھ دیا گیا پیغام۔ تو تب کب لکھی گئی یہ نظم؟ جب ملت اسلامیہ کے جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے مایوس ہو چکے تھے، نا امید ہو چکے تھے، تو تب حضرت اقبال نے جو ہے وہ قلم کے زور اور اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں کو مسلمان جو ہیں ان سے خطاب ہے، مسلمانوں کو ان کی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہیں، اور جب ہم اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوں گے تو پھر ہم کسی چیز سے بھی آگاہ نہیں ہوں گے۔ تو اس پیغام نظم میں ایک تو بیٹا ہے تصور خودی، سارا کا سارا تصور جو ہے خودی حضرت اقبال، خود شناسی سے خدا شناسی کا سفر جو ہے، پہلے خود کو جانے پہچانے، اور جس نے خود کو جان پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جان پہچان لیا۔ اور دوسرا جو نظریہ ہے وہ نظریہ وحدت الوجود کا ہے۔ تو بیٹا ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور اس سے پڑھنے سے پہلے حضرت اقبال کا میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی تشریح سننی ہے اور سمجھنی ہے۔ خود حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ نظر نہیں تو میرے حلقہ سفر میں نہ بیٹھ۔ اگر نظر نہیں ہے نا، آپ کو اللہ نے دل کی آنکھیں نہیں دی، بصیرت نہیں دی، بصارت نہیں دی، تو پھر میری محفل سے اٹھ جا، کیوں تجھے پھر جو باتیں میں نے کہنی ہے وہ تیری سمجھ سے بالا ہے۔ نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، کہ نقطہ ہائے خودی مثال ہے تیری اصیل، کہ یہ جو نقطے خودی کے میں نے بیان کرنے ہیں نا، یہ ایسے ہیں جیسا کہ تیز دھار جو تلوار ہے، یہ اصل تلوار کی طرح ہے، اگر تجھے سمجھ نہ آئے تو تجھے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اس لیے اگر نظر ہے تو میری محفل میں بیٹھ، نظر نہیں تو میری محفل سے اٹھ جا۔ اب ہم جیسا کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ تصور خودی کیا ہے؟ خودی کا مطلب ہے خود کو جاننا، خود کو پہچاننا، اپنی ذات کا ادراک کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس نے بھیجا ہے یہاں، میرا خالق کون ہے، اللہ نے بھیجا ہے تو مجھے کس لیے بھیجا ہے اس دنیا میں، اور میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ پہلے خود کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور پھر انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لانا ہے، اس کو جاننا ہے، پہچاننا ہے کہ انسان کا اصل جوہر کیا ہے، اس میں اس کی خوبی کیا ہے، اور پھر اس خوبی سے کام لینا ہے۔ خود کو جاننا ہے، خود شناسی سے خدا شناسی تک، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پہلا شعر ہے، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں زرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو۔ یہاں آشنا سے مطلب ہے واقفیت ہونا، واقف ہونا اپنی حقیقت سے کہ تیری اصل کیا ہے، اور دہقاں حضرت اقبال کا خطاب ایسا ہی ہے، یہ استارے اور تشبیہ، استارہ و کنایہ میں بات کرتا ہے۔ یہاں جو بات انہوں نے کی وہ دہقاں کا لفظ استارہ کا استعمال کیا۔ دہقاں کا لفظ مطلب ہوتا ہے کسان،
یہاں مراد احکام سے لے کر کہہ کس کو رہے ہیں؟ انسان کو کہہ رہے ہیں، مرد مسلمان کو کہہ رہے ہیں، مرد مومن کو کہہ رہے ہیں۔ کسان جو ہے مسلمان کو مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو اپنی حقیقت سے واقف ہو کہ کشف تجھ پر اگر اپنی حقیقت کا ہو جائے، کشف تجھ پر اگر اپنی حقیقت کا ہو جائے، خود پرستی تیرے لیے عین عبادت ہو جائے، کشف تجھ پر اگر اپنی حقیقت کا ہو جائے، خود پرستی تیرے لیے عین عبادت ہو جائے، اور تو خود کو جانے گا نہ پہچانے گا، اور اپنے جو اندر چھپی صلاحیت ہے اس کو جانے گا اور اس کو بروئے کار لائے گا، تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ دانا بھی تو ہے، جو زمین میں بویا جاتا ہے بیج وہ تو خود ہے، کھیتی جس میں بیج جو بویا جا رہا ہے وہ بھی تو ہے، بارش جو ہوتی ہے وہ بارش بھی، ابر رحمت بارش بھی تو ہے، اور اس کھیتی سے حاصل ہونے والا اناج ثمر پھل وہ بھی تو ہے۔ اور یہاں آ گیا پہلے تصور خودی اور اب نظریہ وحدت الوجود کا کہ اے انسان، دانا بھی تو خود ہے، کھیتی بھی تو خود ہے، بارہ بھی تو ہے، اور اس سے اناج سے حاصل ہونے والا اناج بھی تو ہے۔ جب تو اپنی ذات کو پہچانے گا، جانے گا کہ میں کون ہوں، مجھے کس سے تخلیق فرمایا ہے، میں اللہ کا شاہکار ہوں اور میں نائب خدا ہوں، میں خلیفۃ الارض ہوں۔ جب تو اپنے جانے گا، پہچانے گا کہ میں خلیفۃ الارض ہوں، میں اللہ کا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ ساری کائنات اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، یہ ساری چیزیں جب تو سوچے گا تو پھر حضرت اقبال جیسا فرماتے ہیں کہ تو راز کون فقہ ہے، تو وہ راز ہے، راز کون فقہ کون فیکون جب رب فرمایا سن کوڑے ہاتھ سے، اور وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو راز کون فقہ ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا اور خودی کا رازداں ہو جا۔ جب تو خودی کا رازداں ہو جائے گا تو پھر تو خدا کا ترجمان ہو جائے گا، تو خدا کا ترجمان ہے، اور جہاں بھی جائے گا اللہ کی ترجمانی کرے گا، تجھے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے گا، تجھے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ اللہ والا ہے، خلیفۃ الارض ہے، اللہ کا نائب ہے۔ اور یہ جو سارا کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے یہ انسان کے لیے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، تو نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے، جہاں